الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل شأنه في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز پیارے بچوں، اس دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر آدمی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ سکون اور اطمینان کی تلاش میں لگا رہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں چین و قرار اور ثباتی ہو، سکون اور اطمینان ہو، فرحت و شادمانی ہو، انبساط اور سرور ہو. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری زندگی الجھنوں سے، مشقتوں سے، پریشانیوں سے اور مختلف قسم کی بے چینی اور بے قراری اور بے ثباتی سے گھری ہوئی. اسلامی زندگی میں چین و سکون کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. مرد ہو یا عورت اگر نیک عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، تو ہم اس کی زندگی کو خوشگوار، عمدہ اور پاکیزہ بنائیں گے، بشرطے کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا ہو. اور خوشی
اطمینان و سکون کیسے حاصل ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کی یاد سے اپنے دل و دماغ کو، اپنے سینے کو آباد رکھنے سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب طور وادی پر بلایا تو ان سے کہا کہ ایک لفظ اللہ رب العالمین نے اسے یہ بھی بیان فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ اور زندہ اور مردہ کی مثال دی گئی اس آدمی کے لیے جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، وہ زندہ کی مثال ہے، اور جو اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے۔ یہ دل جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اندر بنایا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت کو اس میں جگہ دینے کے لیے بنایا گیا۔ اگر اس دل میں اللہ رب العالمین کی محبت نہیں ہوگی، اور یہ دل اللہ رب العالمین کی محبت سے جس قدر خالی ہوگا اور اس کے اندر جتنی کمی پائی جائے گی، اتنا ہی زیادہ آپ کی زندگی، ہماری اور آپ کی زندگی بے چینی، بے قراری، بے ثباتی سے گھری ہوئی ہوگی۔ مصائب و آلام سے، تکلیف اور پریشانی سے ہم دوچار رہیں گے۔ نماز یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز وہ جوہر ہے، وہ نور ہے کہ اگر یہ 5 وقتہ نمازیں اس کے شروط اور تقاضے کے مطابق اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے تو انسان اپنی زندگی میں الگ ہی سرور اور انبساط محسوس کرتا ہے۔ اور یہی وہ نماز ہے جس کی بابت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، بندے سے قیامت کے دن اس کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ یہ نماز بنی الاسلام علی 5، ارکان 5 اسلام کے 5 پلرز ہیں۔ اسلام ایک عمارت ہے اور اس عمارت اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 پلر، اقرار شہادتین، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ جس طرح کوئی عمارت اپنے کسی ایک پلر کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام کا تصور بغیر ان ارکان 5 کے نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کے بقیہ تمام اعمال ارکان 5 میں اقرار شہادتین کے تقاضے ہیں، اس کے شروط ہیں، نماز کے شروط اور اس کے تقاضے ہیں، حج، روزہ اور زکوٰۃ اس کے بھی شروط اور تقاضے ہیں۔ یہ جو اعمال صالحہ ہیں ارکان 5 کے علاوہ، یہ اسلام کے لیے ایک تکملہ ہے۔ اگر اس میں کمی ہوگی تو اس عمارت میں نقص اور کمی واقع ہوگی، اس کی بیوٹی کو جو 4 چاند لگانے والی چیز ہوگی اس میں وہ بھدا پن محسوس ہوگا۔ لیکن اگر ان 5 ارکان 5 میں سے، یہ 5 پلرز میں سے کوئی ایک پلر اگر گرا دیا جائے تو اسلام کی پوری عمارت ہی گر جائے، منہدم ہو جائے۔ یہ مطلب ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت یہ 5 ستونوں پر قائم ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفر اور شرک اور ایمان اور مسلمان کے اسلام کے درمیان حد فاصل بیان فرمایا۔ کس چیز کو؟ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان حد فاصل، بنیادی فرق، اس کو الگ تھلگ کر دینے والی جو چیز ہے وہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے اور مشرکین کے درمیان، دیگر اقوام کے درمیان جو ہماری شان اور ہماری جو پہچان ہے، جو شناخت ہے، جس سے ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں، وہ نماز ہے۔ جس نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی بہت اہمیت ہے، اور یہ نماز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، نماز یہ اسلام کے لیے اس کے دین کا ستون ہے۔
وعمودہ الصلاۃ کہا گیا، اور نماز یہ دین کا، اسلام کا ستون ہے۔ جس طرح کوئی عمارت بغیر ستون کے کھڑی نہیں رہ سکتی، کوئی بلڈنگ، اسی طرح کوئی بھی اسلام، کسی آدمی کا بھی اسلام بغیر نماز کے یا کسی بھی ایک ارکان خمسہ کو اگر گرا دیجئے تو اس کا اسلام باقی نہیں رہ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اس شخص کے لیے دین اسلام میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا جو نماز کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دے تو وہ کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ سلف و خلف کی ایک بڑی جماعت، عبداللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راویہ رحمہ اللہ اجمعین، ان سب کا یہی موقف ہے۔ بلکہ امام اسحاق بن راویہ نے تمام اہل علم کا اجماع نقل کیا اس بات پر جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، اور یہاں تک کہ محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے تمام علماء اہل حدیث کا موقف بھی یہی بتلایا ہے، اور علماء اہل حدیث کا اجماع اس پر نقل کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ جو وصولی جاتی تھی اس زمانے میں، خلیفۃ المسلمین، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہتا، ہم کس کو زکوٰۃ دیں گے؟ کہا کہ فواللہ اگر وہ لو منعونی عقالا یعطونہم فی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلنہم، ایک رسی بھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر وہ اس کو دینے سے منع کریں گے، روکیں گے، تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس آدمی پر جو استطاعت رکھنے کے باوجود فریضہ حج کی ادائیگی نہیں کرتا تھا، اس پر انہوں نے جزیہ عائد کر دیا، جزیہ ٹیکس لگا دیا۔ ٹیکس کس پر لگایا جاتا ہے؟ ٹیکس لگایا جاتا ہے اسلامی سرحد میں رہنے والے نان مسلموں کے لیے، جو اسلامی سرحد میں آ کر آباد ہو گئے۔ تو جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کر سکتا تھا، استطاعت ہے لیکن حج کو نہیں گیا، اس پر انہوں نے جزیہ عائد کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں کہا کہ ہؤلاء لیسوا بمسلمین، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راویہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے جس چیز کو دلیل بنایا تاریک صلاۃ کے کفر پر، یعنی جو نماز کو چھوڑنے والا وہ کافر ہے، اس کو جو دلیل انہوں نے دی، اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، معروف و مشہور واقعہ۔ شاید یہ نقطہ ہمارے ذہن میں نہ آیا ہو، کہا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرنے پر اللہ رب العالمین نے ابلیس کی بابت لفظ کیا بیان فرمایا، فکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو آدم کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونے سے ابلیس اگر کافر ہو سکتا ہے، تو ایک مسلمان کہلانے والا اللہ رب العالمین کے آگے اگر سجدہ ریز نہ ہو، نہ جھکے، نمازوں کا پابند نہ ہو، تو وہ کیسے مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ صحیح مسلم کی اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد اعتزل الشیطان یبکی، جب ابن آدم سجدہ تلاوت والی آیت پر پہنچتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو شیطان الگ تھلگ ہو کر رونے لگتا ہے، کہتا ہے یا ویلا، اور ابو قریب راوی کے الفاظ ہیں یا ویلی، ہائے میری خرابی اور بربادی کے دن۔ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، ابن آدم کو سجدہ کا حکم جب ملا تو اس نے سجدہ کر لیا تو اس کے لیے جنت ہوگی۔ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ، اور مجھے سجدہ کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا تو میرے حصے میں جہنم کی آگ ہوگی۔ میرے بھائیوں، حرام کام کا ارتکاب کرنے سے بھی عمل صالح کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین
صرف اور صرف متقیوں کے ہی اعمال کو قبول فرماتے، حصر کر دیا اللہ رب العالمین، انما صرف متقیوں کے ہی اعمال۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، چونکہ بات نماز کی چل رہی ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، کہ جو کسی کاہن، نجومی، ایسٹرولوجر کے پاس آئے اور اسے کسی چیز کے بارے میں دریافت کرے، پوچھے، سوال کرے کہ میری قسمت کے حال بتا دیجئے، دریافت کرے، صرف پوچھے جائے اس کے پاس، اس کی تصدیق کرے یا نہ کرے، یہ نہیں کہا گیا، اسے کہا کہ لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہے۔ اسلام میں پہلے زمانے میں غلامی کا دور تھا، تو غلاموں کے لیے اپنے آقا کے تئیں وفادار ہونا بہت ضروری تھا، لازم تھا۔ اگر کوئی غلام اپنے آقا کی بات نہ مانے اور اس سے بھاگ کر چلا جائے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اذا ابق العبد لم تقبل له صلاۃ، جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے تو اس کی بھی نماز قبول نہیں، یعنی حرام کام کے ارتکاب کرنا یہ عمل صالح کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ سورہ مریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اللہ رب العالمین نے اس میں یہی فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کے عادی ہیں، لیکن کس طرح پڑھتے آگے وضاحت آئے گی۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ایک لمبی مدت اور عرصہ گزر جانے کے بعد ایک جماعت آتی ہے، نسلاً بعد نسل ایک قوم آتی ہے، کیسی؟ ان کی لائف سٹائل کیا ہے؟ فرمایا کہ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا ہوتا ہے، واتبعوا الشهوات، خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں، منمانی زندگی گزارنے والے، جس شہوات نفسانی کے ذریعے جہنم کو گھیر دیا گیا۔ فسوف یلقون غیا، اور قریب وہ وادی جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایک مفسر نے لکھا، نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب نماز کو ضائع کرنے کے نتیجے میں خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑنا، یہ اس کا نتیجہ نکلا۔ نمازوں کو ضائع کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ گئے، یا تو دن ہے یا رات، یا حق ہے یا باطل۔ تو ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا نتیجہ کہ ان کے لیے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فرمایا کہ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا، یہ نہیں کہ اس کو پوری طرح نماز پڑھا ہی نہیں، اما انہم ما ترکوها بالکلیہ، یہ نہیں کہ انہوں نے کلی طور پر نماز کو چھوڑ ہی دیا، پڑھا ہی نہیں، ولکن اخروها عن اوقاتها، نمازوں کو اس کے متعینہ وقت سے تاخیر کر کے لیٹ سویر نماز پڑھنے کی انہیں عادت بن چکی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَإِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، سورہ صافات میں کہا، اور وہ ایسے لوگ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو وہ تکبر کرنے لگتے ہیں، کرنے لگتے ہیں۔ ایک مفسر نے اس کی تفسیر میں لکھا، یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب ان کے کانوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا گونجتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اذان کی شکل میں، تو وہ نمازوں کو حاضر نہیں ہوتے ہیں مسجدوں میں، یعنی وہ تکبر کر بیٹھتے ہیں یا کرتے ہیں، مسجد میں آنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی۔ ایک نابینا شخص، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، عبداللہ بن ام مکتوم، پوچھتے ہیں کہ میں نابینا ہوں، مجھے کوئی لے کر مسجد میں جانے والا نہیں ہے، میرے لیے کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے، اور میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، راستے میں بہت سارے مودی جانور ہیں، راستے بھی بہت خطرناک ہیں، فعل لی من رخصہ، میرے لیے کوئی رخصت ہے، میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، هل تسمع النداء بالصلاۃ، کیا تم اذان تمہارے کانوں میں سنائی دیتی ہے؟ تو کہتے کہ ہاں۔ قال فاجب، کہا کہ تمہیں مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے، لا اجد لک رخصہ، میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ اور صرف یہی نہیں کہ ان کے لیے کوئی رخصت نہیں دی گئی،
جو لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں آ کر نماز باجماعت، ان کے بارے میں جو دل لگا کر نہیں پڑھتے ہیں، ان کا دل نماز کی حالت میں ان کا جسم و بدن تو ہوتا ہے لیکن دل کہیں اور لگا ہوتا ہے، دل و دماغ اور ضمیر کہیں اور لگا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو بہت کم اپنی نمازوں میں یاد کرتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہمارے دلوں کا حال نہیں جان رہا، حالانکہ اللہ رب العالمین ان کی یہ چال کو ان پر پلٹ دینے والا ہے۔ یہ نفاق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ نفاق کی علامت اور پہچان ہے کہ ایسے سستی اور کاہلی کی حالت میں آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی اور غفلت کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ امام ابن قیم نے کہا کہ نماز کچھ لوگوں کے لیے عبادت ہے، کچھ لوگوں کے لیے عادت ہے۔ دیکھی دیکھا لوگ ہمارے محلے میں ہماری مسجدوں میں جا رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کریں تو ہم دیکھی دیکھا ہم بھی نماز پڑھنے چلے گئے۔ کیا کہ ان کے لیے وبال جان ہے جو عادت بناتے ہیں نمازوں کو، اور جن کے لیے عبادت ہے وہ کامیاب اور سرخرو ہونے والے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، عادت بنا لی ہے نماز کو، ایک عبادت نہیں ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ رب العالمین کو بہت کم یاد کرتے ہیں نمازوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین نے مسلمانوں کو اپنے حملوں کے ذریعے اتنا مشغول کر دیا کہ نماز عصر فوت ہو گئی، اس کا وقت نکل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب احساس ہوا کہ نماز عصر کا وقت تو چلا گیا، تو آپ نے اپنی عام عادت مبارکہ سے ہٹ کر یہ بددعائیہ کلمات ان کے لیے استعمال کروائے۔ کیا کہا؟ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ رب العالمین ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھرتے، کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، جیسے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر سے غافل کر دیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت اور محافظت، مداومت، اقامت صلاۃ، خشوع و خضوع اور اس کے تمام شروط کے ساتھ بجا لاؤ، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصی طور پر نماز عصر کی حفاظت میں زیادہ دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ان کے لیے بددعائیہ کلمات استعمال فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کے وقت جب لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ نماز عشاء میں مسجدوں میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں ادھر ادھر مشغول اور منہمک ہیں، تو آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا، کہا کہ لقد ہممت ان آمر بالصلاۃ فتقام، میں نے یہ ارادہ کیا، دل میں یہ عزم مصمم کیا کہ میں ایک آدمی کو لگاؤں نماز قائم کرنے کے لیے، وہ نماز لوگوں کو پڑھائے، اور پھر میں وآمر بخطب فیختتب، ایک آدمی کو لگاؤں کہ وہ لکڑیوں کو جمع کرے اور لکڑیوں کو جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، اور پھر ثم اخالف الی اناس لا یشهدون الصلاۃ معنا، پھر میں ان لوگوں کی جانب رخ کروں اور پلٹوں جو ہمارے ساتھ نماز باجماعت میں حاضری نہیں دیتے ہیں، فاحرق علیہم بیوتہم، تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں۔ لیکن آپ نے ایسا کیا نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ مستد احمد کے الفاظ میں اس کی وجہ بیان کر دی گئی۔ امام احمد نے وہ الفاظ نقل فرمائے، لولا ما فی البیوت من النساء والذریہ، اگر گھروں میں بچوں اور عورتوں کے ہونے کا ڈر اور خوف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا محالہ یہ کام کر بیٹھے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز کی اہمیت، جب نماز کے لیے آپ کو بلایا جائے تو پہلی صف میں شامل ہونے کی کوشش کی، اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کیجیے، جس طرح پہلے لوگوں کی صالحین کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی۔ امام مالک نے کہا لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، یہ امت بھی اسی روش اور اسی عادت کو اپنا کر درست ہو سکتی ہے، اس کے معاملات درست ہو سکتے ہیں
جس طرح پہلے لوگوں کے احوال درست ہوئے، یعنی جو ان کی عادت مبارکہ تھی اس کو اپنانے کے ساتھ ہی ہماری ترقی یہ مشروط کر دی گئی۔ قادسیہ کی جنگ میں حضرت عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ پر روانہ کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ اوصل الجیش بالصلاۃ، لشکروں کو، فوجیوں کو نماز کی وصیت کرتے رہنا۔ انکم تہزمون بالمعاصی، تمہیں شکست گناہوں کی وجہ سے ہوتی، فاوصیہم بالصلاۃ، تو انہیں نماز کی وصیت کرتے رہنا۔ امام ثابت بن عبداللہ بن عمرو ایک تابعی ہے، جلیل القدر تابعی، بوڑھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، اپنے بیٹوں سے مغرب کی اذان انہوں نے سنی تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ احملونی الی المسجد، مجھے مسجد میں لے کر چلو۔ بیٹوں نے کہا کہ لقد عذرک اللہ، اللہ نے آپ کو عذر دے رکھا ہے، آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ بیمار ہیں۔ کہا کہ نہیں، تم ہمیں مسجد میں لے کر چلو، میں حی علی الصلاۃ کی آواز سن رہا ہوں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اذان سنوں اور مسجد میں حاضری نہ دوں۔ تو انہیں ان کو مسجد میں لے جایا گیا۔ آخری رکعت میں جب وہ پہنچے تو اللہ رب العالمین کو پیارے ہوئے۔ ان کے بابت پوچھا گیا تو کہا کہ یہ نماز فجر میں اللہ رب العالمین سے اپنی دعاؤں میں یہ کلمات بھی دہرایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، فار اللہ میں تجھ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ اچھی موت کیا ہے، تو انہوں نے خود ہی ان کو بتلایا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یتوفانی ربی وانا ساجد، میری یہ تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اٹھائے۔ تو اللہ رب العالمین ان کی تمنا اور آرزو پوری کر دی۔ امام سعید بن مسیب تابعین کے امام رات کے اندھیروں میں فجر کی نماز کو جایا کرتے تھے، ایک آنکھ سے نابینا ہو چکے تھے، ایک ہی آنکھ سے دکھائی دیتا تھا۔ ان کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ خود سراجن لیونیر لک الطریق فی ظلام اللیل، کہا کہ آپ ایک لالٹین چراغ لے لیں تاکہ آپ کو راستے میں روشنی کا کام کرے۔ تو جواب سنیے، یکفینی نور اللہ، میرے لیے اللہ کا نور کافی ہے، فمن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، جس کو اللہ رب العالمین اس دنیا کی زندگی میں اعمال صالحہ کا نور عطا نہ فرمائے جو اس کے لیے قبر میں کام آنے والا ہے، برزخ کی زندگی میں اس کے لیے کام آنے والا ہے، کل قیامت کے دن پل صراط کو عبور کرنے میں اس کے کام آنے والا ہے اعمال صالحہ کا نور، فما له من نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اندھیری رات میں، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور اور روشنی کی بشارت اور خوشخبری سنا۔ قیامت کے دن بھی اندھیرا ہوگا۔ منافقین کے بارے میں قرآن میں یہ آتا ہے کہ جب وہ مومنین کو پل صراط کو پار کرتے ہوئے دیکھیں کہ وہ اپنے اعمال صالحہ کے نور اور روشنی میں آگے بڑھ رہے ہوں گے تو منافقین ان سے کہیں کہ انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف بھی دیکھ لو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ لے لیں، کچھ حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا کہ جاؤ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، وہاں جا کر نور اور روشنی تلاش کرو۔ تو میرے بھائیوں، اعمال صالحہ کا نور اور جو نور ہم نماز کے ذریعے پیدا کر سکتے ہیں اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے، اے العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو سچا اور پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں نماز پنج گانہ کی اور اس کے شروط و تقاضے کے مطابق اس کی محافظت کرنے کی، اس پر مداومت اختیار کرنے کی اور اس کے شروط و تقاضے کے مطابق اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اخلاص و للہیت کے ساتھ ہمیں اپنی تمام عبادتوں کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اپنے نبی کا سچا اور پکا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہماری سانسوں کے ڈور کو اکھڑنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون